8ویں امام کہتے ہیں امام جو ہوتا ہے وہ عالم کا نور ہوتا ہے، پورے عالم کا جو نور ہے اسے امام کہتے ہیں۔ یہ جب سامنے آئے تو حالت کیسی ہوگی؟ بہت بڑے عالم دین تھے، وظیفہ لیا اپنے استاد سے امام کی زیارت کا، مسجد سیلا میں وقت آ گیا، امام سامنے آئے، امام قریب آنے لگے، کہا مولا بس اس سے زیادہ قربت میرا وجود برداشت نہیں کر پائے گا، یہ ظرفیت پھٹ جائے گی۔ کیوں؟ مظہر صفات پروردگار ہے۔ امام کو سمجھے، یہی امام تو تھا جو کربلا آیا۔ کس نے سمجھا امام کو؟ حبیب نے سمجھا ہے امام کو۔ کیسا سمجھا؟ کہ جب خط ملا تو بے چین ہو گئے، اٹھے نکلے۔ استاد پڑھتے ہیں کہ رستے میں مسلم ابن اوساجہ کو دیکھا، کہا مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے رات کو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا۔ کہا پھر؟ کہا انہوں نے کہا ہے خضاب لگاؤ، تو میں خضاب لگانے جا رہا ہوں۔ کہا مسلم تعبیر سمجھ نہیں پائے۔ کہا حسین کربلا پہنچ چکا ہے، ایسا خضاب لگے گا؟ کہتے مسلم گھر نہیں گیا، وہیں سے کربلا گیا ہے۔ یہ ہے جو امام کو پہچان جائے، دیر نہیں کرتے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ پہنچے۔ علماء پڑھتے تھے کہ جب حبیب گئے تو حبیب نے اپنے خادم کو بولا سواری کو شہر سے باہر لے جانا، پہرے لگے ہوئے نا، باہر لے جانا۔ سواری لے کے خادم کھڑا ہوا، حبیب پہنچے، کہا جاؤ۔ کہا کہاں؟ کہا آزاد ہو۔ خادم کہتا ہے جب اصل وقت آیا نوکری کا تو آزاد کر رہے ہیں۔ کبھی حبیب سواری پہ خادم پیدل ہے، کبھی غلام سواری پہ حبیب پیدل، نہ جانے کون سا عشق ہے جو کھینچ رہا ہے۔ ہاں آزاد آ رہے محترم۔ پہنچے، دور سے دعاں اٹھتا ہوا، روایات بتاتی ہیں حبیب پہنچے۔ ایک پرچم ہے جو امام ہر وقت سنبھال کے رکھ رہے ہیں، کسی کا انتظار ہے، یہ پرچم اس کو دینا ہے۔ جب حبیب آئے، حبیب کو پرچم دیا، خوشی ظاہر ہے۔ خیموں میں آواز پہنچی کہ کچھ ہوا ہے۔ بی بی نے بولا کیا معاملہ ہے، کون ہے؟ کہا بی بی حبیب آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی غربت امام حسین ہے نا، ادھر تو ہزاروں کا لشکر آ رہا تھا، ادھر تو کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ ادھر تو ایک آیا تو خوشیوں کا سما تھا کہ کوئی تو لشکر سے آ کے ملا۔ تو بی بی نے کہا کہ حبیب کو میرا سلام۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب حبیب کو یہ سلام ملا نا تو حبیب نے خاک کربلا اٹھائی، سر پہ ڈالی، کہا کیسے دن آ گئے، علی کی بیٹیاں ہمیں سلام بھیج رہی ہیں۔ اللہ، غربت ہے، غربت ہے، صحابی ہے امام کا، ساتھی ہے امام کا، خراج تحسین ہے کہ بہرحال وہ آیا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ہوا معاملہ روز عاشورہ، بہرحال شب عاشورہ، جب بی بی نے کہا نا کہ مجھے پریشانی ہے، مجھے مشکل ہے، اور حبیب تک یہ بات پہنچی نا تو حبیب سب کو لے کر خیموں کے باہر آ گیا، تلواروں میں نکال کے، بی بی جب تک ہم ہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہوا روز عاشورہ، جب مسلم گرے، مسلم کا آخری وقت ہے، تو حبیب دوست بھی ہے، پہنچا، کہا مسلم کوئی وصیت ہے؟ حبیب جانتے ہیں خود بھی نہیں رہیں گے، لیکن بہرحال وصیت ہے۔ تو مسلم نے اشارہ کیا، کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے۔ اللہ،
کیوں؟ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ پہچانے نا، یہی تو معرفت ہے، پہچانے یہ کیسے پہچانتے تھے، نہیں پہچان سکتا ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اپنے لمحوں میں گرتے رہے اور رضا مانگتے رہے۔ راضی راضی ہے مولا، اللہ، گر گئے۔ یہ ہے وہ ساتھی عزیزان محترم۔ بہرحال کہیں اور جانا تھا لیکن میں گفتگو موڑتا ہوں عزیزان محترم۔ یہ امام کسے کہتے ہیں؟ بس اسی مصائب سے آپ معرفت حاصل کریں۔ امام وہ ہے جس کا ایک ایک جملہ نپا تلا ہے۔ جب 2 محرم کو یہ کاروان لگا ہے، اس کو روکا گیا، امام نے سب کو پانی پلایا، جانوروں کو بھی پانی پلایا، بہت پانی تھا، پچھلے مقام سے بھر کے آئے تھے، کہتے ہیں 1000 کا لشکر تھا، پانی پلایا۔ اب جب جانے لگے، حر نے لگام پکڑ لی، حر نے لگام پکڑی، امام نے اس کو دیکھا، کہا حر امام ہے، یاد رکھیے گا، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، امام ہے، امام خامخواہ کوئی جملہ نہیں کہتے۔ حر نے کیا کہا؟ مولا اگر کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا، مگر آپ کی والدہ کا احترام ایسا ہے، بس یہ ایک جملہ حر کو حر علیہ السلام بنا گیا۔ کیا کیا حر؟ کیا تھی جو چیز حر کو بچا کے لے کے آئی؟ یہی تو نام ہے۔ امام جانتے تھے کہ اس کے اندر آتش کیسے بھڑکانی ہے، یہی کیا۔ حر شب عاشورہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جنت جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہے۔ حر کیا ہوا؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا جنگ ہوگی۔ کہا ہم تو تجھے کوفہ کا سب سے شجاع سخت سمجھتے تھے۔ کہا ہاں لیکن جنگ مقصد نہیں تھی۔ حر نکلا، اپنے بیٹے کے ساتھ نکلا، امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے آنے دیا۔ امام تو جانتے تھے حر آئے گا۔ حر آیا، حر نے فوراً کہا سب سے دیر میں آیا اور سب سے پہلے جنت کما گیا۔ سب سے دیر میں آیا لیکن سب سے پہلے گیا ہے۔ کہا مجھے مولا جانے دیں، جانے دیں، بھئی مہمان ہے، مہمان جب آتا ہے تو اس کو تھوڑا روکتے ہیں، لیکن مولا کیا کرے، مہمان کو کم سے کم پانی تو پلانا چاہیے نا۔ پانی نہیں، کہا جاؤ جاؤ، نہیں روکا۔ کہا مولا اجازت دے خیموں سے۔ ہاں، خیموں کے سامنے آیا، بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑے سید زادیوں کے سامنے، کہا بی بی میرا مقصد نہیں تھا یہ جو ہو رہا ہے، روز قیامت اپنی والدہ سے میری شکایت مت کیجیے۔ اللہ، معرفت۔ حر لڑا، حر کا بیٹا لڑا، مقاتل کہتے ہیں، حر کا بیٹا گرا زمین کربلا پہ۔ اس سے پہلے حر پہنچتا امام حسین پہنچ گئے۔ کہا حر جوان بیٹے کے لاشیں، اللہ اکبر، اللہ، جوان بیٹے کے لاشے پہ باپ نہیں آتا۔ میں کہوں گا حر کچھ دیر ٹھہر جاتے تو دیکھتے ایک باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ کیسے پہنچا۔ ہاں زیادہ محترم، میں مسائل نہیں پڑھوں گا، میں پھر پڑھوں گا، مگر صرف ایک جملہ کہوں گا، ایسے پہنچا گھٹنے 2 زانو ہو کر بیٹھا۔ عالم اسباب شاید یہ کہہ رہا ہو آئیے حضرت ابراہیم تشریف لائیے۔ آپ نے بھی تو قربانی دی ہے نا، آنکھوں میں پٹیاں باندھی ہیں، ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہیں، دیکھ نہ سکے، آئیے 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 ذبح عظیم،
دو زانو ہو کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر نیزے کو کھینچا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رخساروں کو رخسار پر رکھ